بہت عرصے سے آپ سے بات نہیں ہوئی تھی اور اب تو کھل کھلا کے بات ہو سکتی ہے کیونکہ اب مجھے پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پوری آپ نے کانسٹیٹیوشن بدل دی ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. یہ میں نے دنیا میں کہیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جیسے میں کوئی پتہ نہیں کیا چیزیں یہاں پہ اٹھا کے لے گیا اور میرے خلاف انہوں نے جو مہم جوئی کرنی ہے اس میں کہیں کوئی چیز اگر یہ رہ جائے گی تو یہ اصل میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کرکٹ میں. یہ آتے ہیں چودراہٹ کے لیے آتے ہیں, یہ نیک نامی ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے کہ جی دیکھیں ہم بھی کچھ کرنے کے لیے آ گئے ہیں تو ہمیں اب سلام سب کریں. یہاں پہ باہر سے لوگ آ کے جب حملہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں جی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں, اور پھر میں تو یہی کہوں گا کہ ایک بندے کو لانے کے لیے نجم سیٹھی کو آپ کو پوری آپ نے کانسٹیٹیوشن بدل دی ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. یہ میں نے دنیا میں کہیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. چیف سلیکٹر بدل دیا, چاہے وہ اچھا کام کر رہے تھے غلط کر رہے تھے. پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ہوئی عزت کے ساتھ آپ لوگوں کو روانہ کرتے ہیں. اسی طرح سے 2:15 بجے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں رات کو کہ جی رمیز راجہ باہر ہو گئے ہیں, مجھے مبارکباد دینا شروع کرتے ہیں. میں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ہوئی, یہ میرا پلینگ فیلڈ ہے. آپ سمجھے یا نہیں؟ تو آپ کو چبھن اور ہرٹ ہوتی ہے اس لیے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مسیح آ گئے ہیں جو کہ کرکٹ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائیں گے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے موٹیوز اور ہیں. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ کرکٹ کی ایڈوانسمنٹ کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے آئے ہیں. یہ چودراہٹ کے لیے آئے ہیں اور ان کو شوق ہے کہ کسی طرح سے ان کو لائم لائٹ مل جائے, اور نہ کوئی لینا دینا کرکٹ میں, نہ کبھی بیٹ اٹھایا ہے, اور اٹھ کے اور چیئرمین لگا دیتے ہیں. چلتی ہوئی ایک ہماری ایک طرح سے جو ایک, اور اب پھر آپ کا 3 سال کا ٹینیور ہے. حمزہ پوائنٹ کہنے کا یہ ہے یا تو آپ کا ٹینیور ختم ہو رہا ہو نا. اسی طرح سے مڈل آف دا سیزن آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ مکی آرتھر کو لے کے آ رہے ہیں. ثقلین مشتاق کا ویسی جنوری میں کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے. ثقلین مشتاق نے 50-60 ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے ہیں. آپ کا گریٹ وہ کرکٹر رہے ہوئے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے کرکٹرز کو اس طرح سے ٹریٹ کرنے کا. سو کانسٹیٹیوشن ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا ٹینیور ہے کانسٹیٹیوشن کو, یہ صرف ساری دنیا میں, یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن ہی بدل دیں بندے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے, یا اس کے ٹھگس کو لانے کے لیے آپ کانسٹیٹیوشن بدل دیں. یہ میں ایم سی سی کرکٹ کمیٹی کا ممبر ہوں, اور ابھی میں آکسفورڈ یونین میں جا کے بھی لیکچر دے رہا ہوں آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جہاں پہ ملکہ الزبتھ سے لے کے آئنسٹائن سے لے کے سارے لوگوں نے لیکچر دیا ہوا ہے. اور وہاں پہ بھی میں ریز کروں گا انٹرنیشنل فورم کے اوپر, یہ کیا یہ کوئی مذاق ہے ہماری کرکٹ کے ساتھ؟ کیونکہ لوگوں میں غصہ ہے اس چیز کا, چاہے پرفارمنس کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. لیتے ارسل یہی نہیں بلکہ ایسا انہوں نے حملہ کیا کرکٹ بورڈ میں آ کے کہ مجھے میرا سامان بھی نہیں لینا دیا انہوں نے. یہ آئے ہیں اور صبح یہ 9 بجے 17 بندے دندناتے پھر رہے تھے کرکٹ بورڈ میں, جیسے کہ کوئی FIA کا چھاپا پڑ گیا, کہ جیسے میں کوئی پتہ نہیں کیا چیزیں یہاں پہ اٹھا کے لے گیا اور میرے خلاف انہوں نے جو مہم جوئی کرنی ہے اس میں کہیں کوئی چیز اگر یہ رہ جائے گی تو یہ اصل میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کرکٹ میں. یہ آتے ہیں چودراہٹ کے لیے آتے ہیں, یہ نیک نامی ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے کہ جی دیکھیں ہم بھی کچھ کرنے کے لیے آ گئے ہیں تو ہمیں اب سلام سب کریں. 4 بینکرز جو تھے وہ کہتے تھے ہم نے ٹیم نہیں کھولنی ہے ڈپارٹمنٹس کی. پھر ہم نے خط لکھا کچھ 6 مہینے پہلے پتہ کرنے کے لیے کہ جی کیا اس وقت بن رہا ہے کھیل ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو سامنے لے کے. کسی نے جواب نہیں دیا کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں. سو یہ تو ایک میریکل ہوگا کہ اگر ڈپارٹمنٹ کرکٹ واپس آ جاتی ہے, کیونکہ اس وقت ان حالات میں کوئی بیک نہیں کرے گا ایسی ایڈمنسٹریشن کو جس کو پتہ نہیں ہے کہ 2 مہینے رہنا ہے یا 3 مہینے رہنا ہے یا 6 مہینے رہنا ہے, ایون سال بھی رہے گا تو کریڈیبلٹی کیا ہے. دیکھیں میں نے اپنی بڑی بات نہیں کرتا, کمرشل ہماری میسو سکسیس رہی ہے. ایک سال میں اس کرکٹ بورڈ کے پاس 5 ارب روپیہ ہم نے جمع کروایا. 5 ارب روپیہ, ایک ٹیڈی پیسہ گورنمنٹ سے نہیں لیا, اور بدل دیتے ہیں ہمیں گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر کہ جی آپ فارغ ہو گئے سال سوا سال کے بعد. کرکٹ میں ہماری وائٹ بال جو کرکٹ ہے وہ آؤٹ سٹینڈنگ رہی ہے دنیا میں, اور اس انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز سے پہلے بلکہ یہ بہت بڑا سیزن تھا, کیونکہ یہ پہلے ٹیمز آ نہیں رہی تھی. آپ کو پتا ہے نا کہ ان کو تڑی لگانی پڑی تھی. وہاں پہ لیڈرشپ ہماری استعمال ہوئی. یہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ انڈیا کو ہم نے جو ہے وہ ہیڈ آن لیا ہوا ہے کہ اگر آپ نہیں کھیلیں گے ایشیا کپ تو ہم بھی نہیں جائیں گے. اب دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. سو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ اس میں ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اوور نائٹ آپ کا مڈل آف دا سیزن
प्रॉब्लम शुरू होती है जब आप कंट्री और क्रिकेट को रन कर रहे होते हैं और उसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो हैं वो आप इंडिया में अपने पर्सपेक्टिव से उसको जज कर रहे होते हैं, whereas fans in Pakistan or the cricket board in Pakistan is looking at their own benefits या at their उनका पर्सपेक्टिव क्या है उस सब्जेक्ट को लेके. सो ये जो बदमज़गी शुरू हुई ये वहाँ से शुरू हुई जबकि एशिया कप हमें मिला और उसके बाद इंडिया ने ये सोचा कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और एशिया कप भी वहाँ पे नहीं हो सकता, तो ये न्यूट्रल कंट्री में होगा. सो आपको पता है कि हमारे यहाँ पहली क्रिकेट जो है उसका फेमिन रहा है, बड़ी टीम्स आती नहीं रही हैं, हमें बड़ी मुद्दत के बाद एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट मिल रहा है और उसके ऊपर स्टैंड लिया मैंने. और देखिए जब आप जब आप क्रिकेट को रन कर रहे होते हैं उसमें लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. इंग्लैंड नहीं आया था, हमने उनको चैलेंज किया, वो वापस आए. न्यूजीलैंड चला गया, उनको हमने चैलेंज किया, एक्स्ट्रा मैचेस भी खेल रहे हैं, इंग्लैंड ने एक्स्ट्रा मैचेस खेले, इसलिए कि हम समझते हैं कि हम वहाँ पे स्टैंड लेंगे और लेना चाहिए जहाँ पे हमें शॉर्ट चेंज किया जा रहा है, जहाँ पे हमारे साथ ज्यादती हो रही है. और इसी वजह से ये स्टैंड लिया गया था, क्योंकि ये न्यूज़ ही नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि ये तो डन डील थी कि पाकिस्तान में एशिया कप होगा और उसको वहाँ से विड्रॉ कर लेना, और वो भी बगैर किसी मीटिंग के, बगैर किसी कन्वर्सेशन के, बगैर किसी कमेटी के, किसी एशिया कप के किसी मेंबर को भी पता नहीं था. तो ये जो एक तरह से आप समझे कि बॉस करने की आप कोशिश करते हैं ना किसी भी कंट्री को, उससे फिर आपको तकलीफ होती है. सो ऑब्वियसली क्योंकि वो इंडिया के मुकाबले में सडनली जो है वो पाकिस्तान खड़ा हो गया, तो वो तो ठीक सिचुएशन इंडिया में नहीं पेंट की जाएगी ना. वो तो ये कहेंगे जी कि ये होते कौन है हमें चैलेंज करने वाले, ये है ही नहीं है, इनकी एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं. इसलिए मैं बाबर आजम से हमेशा कहता रहा और अभी भी कहता हूँ कि हमें जीतना बड़ा जरूरी है इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि जब तक कि कंपेटिटिवनेस नहीं आएगी इंडिया हमें रिगार्ड नहीं करेगा एज अ सुपर पावर इन क्रिकेट.